یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے حال احوال جاننا، یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ بھی دین اسلام کا اہم جز ہے۔ اب پڑوسیوں کے حقوق تو دور کی بات ہے، اب تو حالت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ سگے بہن بھائی اگر بہن، عموماً تو پاکستان میں بہنیں بھائیوں سے حصہ لیتی بھی نہیں باپ کی جائیداد میں، میراث میں، لیکن کوئی بیچاری مجبوری کی وجہ سے لینا چاہے بھی تو اس سے بھائی آسانی سے نہیں دیتے، نہ اپنی رضامندی سے دیتے ہیں۔ وہ بیچاری جائے گی عدالت میں، کیس درج کرے گی، پھر کہیں جا کے اس کو حق ملے گا۔ پڑوسیوں کے حقوق کا تو کہنا ہی کیا ہے، صحیح حدیث کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے حق کے بعد سب سے زیادہ حق جو ایک انسان کا دوسرے انسان پر ہے وہ بہن بھائیوں کا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری بہن ہے، اگر وہ کمزور ہے مالی لحاظ سے تو اس کے ساتھ مالی تعاون کرنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، لازمی جز ہے۔ اگر بہن مالدار ہے، بھائی کمزور ہے مالی لحاظ سے، تو بہن کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ بھائی کے ساتھ مالی مدد کرے، یہ بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے، جز ہے دین کا۔ اب بہن بھائیوں کے حقوق ہم ادا نہیں کر رہے تو جی جائے کا پڑوسیوں کے، بہرحال یہ ایک اہم حصہ ہے دین کا کہ ہم اپنے جس پڑوس میں ہم رہتے ہیں، ہم خود تو کھا پی کر سو جاتے ہیں آرام سے، کبھی یہ سوچ ہم نے کیا ہے کہ ہم جس محلے میں رہتے ہیں ہمارے ارد گرد کوئی بیوہ، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی یتیم ہے؟ کبھی میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے یہ پوچھا ہے کہ آپ کا گزارا کس طرح ہو رہا ہے؟ اس کو ابھی تک ہم نے دین کا حصہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان، اور صحیح حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا غریب مفلس آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں غریب مفلس کون ہے؟ تو جیسے ہم تصور کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا نہ ہو، مال نہ ہو، دولت نہ ہو، عزت نہ ہو، شہرت نہ ہو، وہ غریب ہے، مسکین ہے۔ تو صحابہ نے بھی یہی جواب دیا کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ غریب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، غریب مفلس وہ ہے جو میدان محشر میں بہت ساری نیکیاں، بہت سارے اعمال لے کر جائے گا، اور جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو حالت یہ ہوگی کہ اس کے نیک اعمال جو دنیا میں کر کے گیا تھا، وہ نیک اعمال ان لوگوں کو دیے جائیں گے جن لوگوں کے حقوق دنیا میں کھائے تھے، مارے تھے، ظلم سے، دھوکے سے، طاقت کے نشے سے، جس طریقے سے بھی لوگوں کے حقوق کھائے تھے، اب وہ لوگ اس سے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ جب دینے کے لیے اس کے پاس نیکیوں کے سوا اور کچھ نہ ہوگا تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں گی جن کے حقوق دنیا میں مارے تھے۔ پھر فرمایا کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے حقوق باقی ہوں گے، تو پھر لوگوں کے گناہ، ان لوگوں کے گناہ جن کے حقوق دنیا میں اس نے مارے تھے، ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو ہم ذرا سوچیں ٹھنڈے دماغ سے۔ ابھی تو دین کے کسی نہ کسی جز کو ہر مسلمان نے بس پکڑ رکھا ہے، اسی کو دین سمجھتا ہے۔ جو نماز پڑھتے سمجھتے ہیں سب کوئی بس سارا دین نماز ہی تو ہے۔ جو حج کر کے آ گیا وہ سمجھتے ہیں میرے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، بس
حج ہی تو دین ہے. جو بس ہر آدمی نے دین کے ایک جس کو پکڑ رکھے اسی کو دین سمجھ رکھا ہے. دین اسلام بہت وسیع اور جامع مذہب ہے، جامع دین ہے. اور یہ مخلوق جو ہے یہ تو اللہ کا کنبہ ہے. تو عرض یہ تھی کہ دین کے جتنے شعبے ہیں، جتنے اجزاء ہیں جن کو ہم دین سمجھتے ہیں، انہی کے اندر یہ پڑوسیوں کے حقوق بھی داخل ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق بھی داخل ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم خود کو ساری زندگی نیک اعمال والا سمجھتے رہیں اور نیک اعمال کرتے بھی رہیں، اور حالت میدان محشر میں وہ ہو جو حدیث میں بیان ہو گئی، پھر کیا بنے گا؟ کتنے بڑے خسارے کی بات ہوگی. دنیا کے اندر ایک آدمی کسی پروجیکٹ پر، کسی بھی منصوبے پر کام کرے اور نتیجہ صفر نکلے تو آدمی کتنا پریشان ہوگا. ہم نیک اعمال کرتے رہیں اور حقوق العباد کی کوئی پرواہ نہ ہو، اور یہ نیک اعمال قیامت کے دن ان لوگوں کو دیے جائیں جن کے حقوق ہم نے مارے تھے. پھر ہم کدھر جائیں گے؟ کس طرف جائیں گے ہم؟ اس لیے ہم سب کو سوچ اور فکر کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. سوچ فکر کے بغیر جتنا وقت بھی ہوگا، سوچ فکر کے بغیر وہ خسارے والا ہے. سوچ فکر ہی نہیں ہے نا ہمیں. سوچ فکر ہوتی تو حالت ہماری یہ نہ ہوتی. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. وہ دنیا کی زندگی کو حقیقتاً مسافر خانہ سمجھ چکے تھے، جان چکے تھے. اس لیے بس بقدر ضرورت دنیا لیتے تھے اور باقی یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے یا ضرورت مندوں کو دے دیتے تھے. اب تو باسی سالن، باسی روٹی بھی ہم جو ہے وہ کسی غریب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. چلو اب ہم نے تو سیر ہو کے کھا لیا، کہیں پڑوس کو دے دیں، پڑوسیوں کو بھی دے دیں، ان کے بچوں کو دے دیں. نہیں. اور صحابہ کی حالت یہ تھی کہ مہمان آ گیا گھر میں تو چراغ کو گل کر دیا، بجھا دیا کہ مہمان سیر ہو کے کھا لے. تو ہم سب کو ایک لمحہ سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے. مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. ہاں، یہ ہے مسلمان، یہ ہے مومن کہ جو چیز خود پسند کرے اپنے لیے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. میدان معاشر میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہاں، وہ 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سنہ. اس میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس کا کتنا حق مارا تھا. جہاں رہتے تھے وہ اس علاقے میں جن لوگوں کے حقوق تھے وہ پورے کر کے آئے ہو یا نہیں. اس لیے اللہ پاک ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور حقوق العباد کو پورے طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.